شہزادی برا اور نیلا دوپٹہ۔ وہ موسم خزاں کی ایک اداس اور خاموش شام تھی جب شاہی محل میں ایک پیاری سی بچی پیدا ہوئی۔ بادشاہ اور ملکہ نے اپنی بیٹی کا نام برا رکھا تھا۔ برا کا مطلب کوئی بھی اچھا کام۔ برا کی پرورش شاہی محل میں ہوئی، مگر اس کے دل میں ان کے لیے بہت درد تھا۔ جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، وہ غریبوں کے دل کھول کر مدد کیا کرتی تھی۔ وہ جب بھی کسی کو پریشان دیکھتی تو خود فکر مند ہو جاتی اور جب تک اس کی پریشانی دور نہ کر دیتی، اس کے دل کو قرار نہ آتا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کی بات پر فخر کرتے تھے کہ ان کی بیٹی انتہائی حساس اور رحم دل ہے اور وہ مستقبل میں رعایا کے لیے بہترین ملکہ ثابت ہوگی۔ ایک دن شہزادی برا یتیم خانے گئی۔ وہ یتیم بچوں کے لیے بہت سے کپڑے، کھلونے، کتابیں اور مٹھائی لے گئی۔ سارے ہی بچے شہزادی برا سے مل کر بہت خوش ہوئے، سوائے ایک بچے کے۔ وہ ایک کونے میں اکیلا، خاموش اور اداس بیٹھا تھا۔ شہزادی برا اس بچے کے پاس پہنچی اور اس کا نام پوچھا۔ "میرا نام عاشر ہے"، لڑکے نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ "تم اکیلے اور اداس کیوں بیٹھے ہو؟" شہزادی برا نے پوچھا۔ عاشر نے جواب نہ دیا اور دوڑتا ہوا باغ کی طرف چلا گیا۔ شہزادی برا بھی اس کے پیچھے پیچھے باغ میں پہنچی اور پھر پوچھا کہ آخر وہ اس قدر اداس اور رنجیدہ کیوں ہے۔ ساتھ ہی شہزادی نے یہ بھی کہا کہ اگر مدد کی ضرورت ہے تو کہو۔ عاشر کچھ نہ بولا۔ شہزادی نے کہا، "میں تمام بچوں کے لیے کپڑے، کھلونے، کتابیں اور مٹھائی لائی ہوں۔ کیا تمہیں ان میں سے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی؟ عاشر بولا، "مجھے ان میں سے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی، میں تو بس اپنے والدین سے ملنا چاہتا ہوں"۔ شہزادی بولی، "ٹھیک ہے، میں تمہارے والدین کا پتہ لگانے کی کوشش کروں گی، مگر تم دوسرے بچوں سے الگ تھلگ نہ رہو، ان کے ساتھ کھیلو اور یوں منہ بسورے نہ بیٹھے رہو"۔ عاشر شہزادی کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے شہزادی کے دیے ہوئے تحفے قبول کیے اور بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ شہزادی برا نے یتیم خانے کے منتظمہ سے عاشر کے والدین کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ عاشر بہت چھوٹا سا تھا تب ایک باغ میں پڑا ہوا ملا تھا، اور یہ کہ اس کے والدین کے بارے میں کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں۔ شہزادی نے پوچھا، "بچے کے پاس سے کوئی ایسی چیز ملی تھی جس سے اس کے والدین کی شناخت یا انہیں تلاش کرنا ممکن ہو؟" یتیم خانے کے منتظمہ نے بتایا کہ عاشر کے سر پر ایک رومال بندھا تھا جس کے ایک کونے پر س ت کے حروف کڑھے ہوئے تھے۔ شہزادی نے منادی کرا دی کہ جس کسی بھی کا یہ رومال ہو وہ شاہی محل پہنچے۔ ایک ہفتے بعد ایک جوڑا شاہی محل پہنچا۔ اس جوڑے نے بتایا کہ رومال اس کا تھا اور یہ بھی کہ چند سال ہوئے اس کے بچے کو کسی نے اغوا کر کے تاوان طلب کیا تھا۔ شہزادی برا انہیں عاشر کے پاس لے گئی۔ عاشر کی نقوش اس جوڑے کے نقوش سے بہت ملتے جلتے تھے۔ دونوں میاں بیوی عاشر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ مرد نے بتایا کہ رومال پر اس کی بیوی نے اس کے نام سلمان توحید کے پہلے حروف کاڑے ہوئے تھے۔ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اس نے یتیم خانے میں پلنے والے ایک بچے کو اس کے والدین تک پہنچا دیا۔ عاشر بھی اپنے والدین سے مل کر بہت خوش ہوا۔ اس کے والدین کی خوشی کی بھی تو کوئی حد نہیں تھی کہ برسوں بعد ان کا بچہ ان کو واپس مل ہی گیا تھا، اور یہ بہت بڑی نیکی کا کام شہزادی برا نے کیا تھا جس کا اجر اسے ملنے ہی والا تھا۔ سبق: درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور انسان اپنے اعمال سے۔ اس دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت اچھے کاموں کی ہے۔